بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 30, 1947, The Great Colonial Hawks. Why Pakistan is not free. یعنی 1947 میں جو سامراجی قوتیں تھیں جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی تھی پورے ہندوستان کے اوپر، اس وقت انہوں نے کس طرح کا آنکھوں میں دھول جھونکا اور پاکستان ابھی تک آزاد کیوں نہیں ہے. A flag was raised but the chains remained. یعنی جھنڈا جو ہے وہ تو گاڑ دیا گیا اور اس کو تو بلند کر دیا گیا، مگر زنجیریں جو تھیں وہ پھر بھی رہیں. The world was told that Pakistan was born free on 14th August 1947. دنیا کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو. The British left, a green flag was hoisted and speeches of independence echoed in the air. جو انگریز تھے وہ یہاں سے چلے گئے، ایک سبز ہلالی پرچم اس کو لگایا گیا. آزادی کی تقریریں جو ہیں وہ کی گئیں. But beneath the surface, the colonial system remained intact. ٹھیک ہے، سطح سے نچلے لیول کے اوپر، یعنی اوپر سے تو آزادی کی تقریریں بھی ہوئیں، جھنڈا بھی گاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، انگریز بھی بظاہر چلے گئے، لیکن جو اندر جو نظام حکومت تھا وہ وہی رہا، وہ کلونیل ایرا کا ہی رہا. The truth is harsh but necessary to accept. یہ سچائی تلخ ضرور ہے مگر اس کو قبول کر لینا بہت ضروری ہے. پاکستان became independent in name but remained mentally, legally, politically and economically colonized. پاکستان جو ہے وہ نام کے اعتبار سے تو آزاد رہا، آزاد ہوا، مگر ذہنی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر اور معاشی لحاظ سے وہ غلام رہا. امپورٹڈ کانسٹیٹیوشن، فارن آئیڈیلز، یعنی باہر سے درآمد کردہ آئین اور باہر کے نظریات، باہر کی سوچ، باہر کی اقدار، غیروں کی اقدار. پاکستان adopted the Government of India Act 1935 as its first interim constitution. پاکستان نے عارضی طور کے اوپر جو اپنا پہلا آئین چنا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو انگریز کا نافذ کردہ قانون تھا وہی قانون اس نے اپنے آئین کے اندر شامل کیا. Even the 1973 constitution, hailed as a national achievement, was built on the same British parliamentary model. حتیٰ کہ 1973 کا ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا جو آئین ہے وہ جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی برطانیہ کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس پہ مبنی ہے. پرائم منسٹریل سسٹم بیسڈ آن ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، یعنی برطانیہ کی جو جمہوریت ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کا 1973 کا آئین جو ہے وہ لکھا گیا. اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی اپنے علاقے اور اپنے کلچر کے اعتبار سے اس میں معاملات نہیں تھے. کامن لا ڈیرائیوڈ فرام برٹش جورسپروڈنس، یعنی برطانوی جو جوڈیشل کا جو نظام ہے وہیں سے قانون بھی لیا گیا. سول اینڈ کرمنل کوڈز روٹڈ ان کلونیل تھاٹ، وہ جو سزائیں تھیں اور سارے جو کرمنل کوڈز اور لاز تھے وہ سارے کے سارے کلونیل تھاٹ سے ہی لیے گئے.
bureaucratic structures that mirrored the ICS Indian Civil Service, یعنی کہ پورا کا پورا جو نظام ہے وہ وہی رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. Islamic clauses were inserted like decorative stickers. ٹھیک ہے، اسلام کی کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو ہیں، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بس بات کر دی گئی ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو سود کا جو نظام ہے وہ پھر کیوں چل رہا ہے؟ اللہ نے تو سود سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا آئین ہے جو کہ تضادات کا شکار ہے، متضاد نظریات پہ مبنی آئین. The soul of the system never change. اسلام جو اس موجودہ نظام کی جو اصل روح ہے، جو اصل سٹرکچر ہے، وہ تو تبدیل ہوا ہی نہیں ہے. اوپر سے صرف میک اپ ہوا ہے اسلام کا. ٹھیک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بس یہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اندر سے چیزیں وہی ہیں، غیروں کی چل رہی ہیں. This was not constitutional independence, it was systematic mimicry. یعنی آئینی لحاظ سے یہ کوئی آزادی ہمیں میسر نہیں آ سکی، بلکہ یہ تو ہم نے نقل اتاری ہے، غیروں کی نقل اتاری گئی ہے. دا بیوروکریسی آف براؤن صاحبس. ٹھیک ہے، کالے انگریزوں یا براؤن انگریزوں کی جو بیوروکریسی ہے وہ. The District Commissioner System, Police Act of 1861 and the ICS inspired civil service continued, repackaged as PAS and PSP. یعنی نام تبدیل کر دیے گئے، لیکن جو انڈیا کے اندر جو سول سروس انگریز نے رائج کی تھی وہی سول سروس اور وہی جو بیوروکریسی ہے وہ یہاں پہ بھی چلتی رہی ہے. These institutions were not created to serve the people, they were designed to rule over subjects, not empower citizens. یہ جو ادارے ہیں یہ اس لیے قائم نہیں کیے گئے تھے، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے، چاہے وہ باقی جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ تمام کے تمام ادارے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے قائم نہیں کیے گئے تھے، بلکہ فرنگی نے ان اداروں کو قائم کیا تھا یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پہ حکومت کرنے کے لیے. The administrative elite inherited their mindset from their colonial masters. جو ایلیٹ، جو اشرافیہ حکومت کرنے والی ہے، جو حکومت کر رہی ہے بیوروکریسی کے ذریعے سے بھی، اور ایون جو سیاسی نظام کے اندر جو سیاستدان ہیں، ان تمام کی جو سوچ ہے وہ اپنے جو کلونیل ماسٹرز ہیں وہاں سے امپورٹڈ ہے، وہاں سے لی گئی ہے. یہ اوریجنل تھنکرز نہیں ہیں، یہ آزاد سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کلچر کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے عوام کی فلاح و بہبود سے. And continued their mission to control, extract and maintain the status quo. یعنی ان کا جو مقصد ہے وہ اس نظام سے، اس استحصالی نظام سے فائدہ اٹھانا ہے، بس یہ ان کا مقصد ہے. مراعات ہو گئی. ٹھیک ہے، اور مغرب کی جو ہے وہ مغرب کے پیر چاٹ کے ان کی غلامی کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ مراعات اور کچھ انعامات وہ لے لینا، اور عوام گئی بہاڑ میں، کلچر گیا بہاڑ میں. ٹھیک ہے، دین کو تو انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی پس پش ڈال دیا. لنگوسٹک سکیزوفینیا، اے نیشن وداؤٹ اے ٹنگ. ایسی قوم جس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آفیشیل لینگویج انگلش، آپ کی جو دفتری زبان ہے، آفیشیل لینگویج ہے، وہ انگریزی ہے. آپ کی عدالتوں میں انگریزی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی آپ نے کوئی بل پاس کروانا ہے وہ سارا انگریزی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سرکاری دفتروں میں، بینکس میں جتنا بھی کام ہوتا ہے سارا کچھ انگریزی میں ہوتا ہے.
نیشنل لینگویج از اردو، آپ کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، دفتری زبان انگریزی ہے، قومی زبان اردو ہے۔ پبلک ریالٹی پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، یعنی عوام اپنے گھروں میں اپنی صوبائی زبان میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ دا رولنگ ایلیٹ اسپیکس انگلش، جو آپ کے اشرافیہ ہے، آپ کی ایلیٹ کلاس جو آپ پہ حکومت کر رہی ہے، وہ انگریزی بولتی ہے، ٹھیک ہے، انگریزی پہ فخر کرتی ہے۔ دا نیشنل سینٹیمنٹ از ٹائرڈ ان ٹو اردو and the majority lives in regional languages. What kind of independence is this, where your courts, contracts, education, and careers are locked behind a colonial language? یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ جب آپ کی عدالتیں، آپ کے معاہدے، آپ کی تعلیم اور آپ کے جتنے کیریئرز ہیں، پروفیشنز ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا فیلڈ ہو، چاہے وہ اور پروفیشنز ہوں، سب کے سب انگلش کے اندر ہیں، سب کے سب انگریزی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کلونیل زبان ہے، اس کے پیچھے سارا کچھ ہے۔ ایون our نیشنل اینتھم از ان پرشین، ہمارا قومی ترانہ وہ فارسی زبان میں ہے۔ a language the people don't understand، یعنی جس زبان کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قومی ترانے کا ترجمہ بھی آتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہم قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ our religious education is in Arabic، ہماری جو دینی جو تعلیم ہے وہ عربی کے اندر ہے، یٹ عربک از ناٹ ایون ٹاٹ ان موسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، زیادہ تر تعلیمی اداروں میں عربی سکھائی بھی نہیں جاتی۔ دس لنگوسٹک chaos از ناٹ اے مارک آف کلچرل richness بٹ آف سسٹمیٹک کنفیوژن اینڈ alienation، یہ جو ایک زبان کا فساد مچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کلچر اتنا رچ ہے کہ ہم اتنی زیادہ زبانوں سے واقف ہیں، بلکہ یہ نظام کی کنفیوژن اور اس کی ناکامی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ دفتری زبان کچھ اور، قومی زبان کچھ اور، صوبائی زبانیں کچھ اور، ٹھیک ہے، تعلیمی زبان کچھ اور، دینی زبان کچھ اور، قومی ترانے کی زبان کچھ اور۔ Until the common man can access power, law, and knowledge in his own tongue, freedom remains a lie۔ جب تک ایک عام آدمی اقتدار کو، قانون کو اور علم کو اپنی زبان کے اندر ایکسیس نہیں کر پاتا، اپنی زبان تک اس کی رسائی اس کے اندر نہیں ہوتی، تب تک آزادی محض ایک جھوٹ ہے۔ چین کے اندر، چینی زبان کے اندر تعلیم ہوتی ہے، قانون پڑھایا جاتا ہے، قانون کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ سارا کچھ چینی زبان میں ہوتا ہے۔ جاپان کی جاپنیز زبان میں ہوتی ہے، جرمنی میں جرمن زبان میں ہوتی ہے، فرانس میں فرینچ لینگویج میں سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک میں تعلیمی نظام، تعلیمی زبان کچھ اور ہے، قومی زبان کچھ اور ہے، دفتری زبان کچھ اور ہے، دینی زبان کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کھچڑی مچی ہوئی ہے۔ The curse of Mir Jafar lives on۔ Pakistan's fourth Governor General and first President Iskandar Mirza was no ordinary politician۔ پاکستان کا چوتھا گورنر جنرل اور پہلا صدر سکندر مرزا وہ کوئی عام سیاستدان نہیں تھا۔ ہی واز دا گریٹ گرینڈ سن آف میر جعفر، وہ میر جعفر کا پڑپوترا تھا، پڑپوتا۔ دا انفیمس ٹریٹر ہو بیٹریڈ دا مسلمز آف بنگال ٹو دا برٹش ان 1757۔ میر جعفر وہ غدار تھا جس نے مسلمانوں کو، بنگال کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور برطانیہ کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا 1757 کے اندر۔ Who was میر جعفر؟ میر جعفر کون تھا؟ He was the commander in chief of the Bengal army under نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ جو بنگال کا حکمران تھا، اس کے نیچے جو کمانڈر ان چیف تھا، فوج کا جو
اوپر کمانڈر تھا وہ میر جعفر تھا. He colluded with the British East India Company in the Battle of Plassey. پلاسی کی جنگ کے اندر اس نے جو برطانیہ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کے ساتھ ساز باز کر لی، اس کے ساتھ وہ مل گیا. His betrayal led to the collapse of Muslim power in Bengal and the rise of British colonialism in India. یہ آغاز تھا مسلمانوں کے اقتدار کا چلے جانا بنگال کے اندر اور پھر پورے ہندوستان کے اندر برٹش کلونیلزم کا آغاز. To see his descendant as the head of a supposedly free Muslim state is not just ironic, it is a tragic symbol of unbroken colonial subjugation. جو ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا، جس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور عزم کیا گیا تھا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام آئے گا، کلمے والا نظام آئے گا. اس ملک کا جو چوتھا گورنر جنرل اور پہلا صدر ہے وہ میر جعفر کا پڑپوترا ہے. کتنی بڑی غلط بات ہے، غداری کی بات ہے اپنے مشن اور مقصد سے. اور یہ کتنا بڑا ایک انفارچونیٹ اور ٹریجک سمبل ہے، ایک نشانی ہے کہ کلونیل جو راج ہے برطانیہ کا یا فرنگی کا یا مغرب کا جو راج ہے جو بعد میں امریکہ میں شفٹ ہوا، برطانیہ کا راج، وہ ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا. The rulers who never knew hunger. ایسے حکمران جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی. Since 1947, not a single democratically elected Prime Minister of Pakistan has come from the middle or lower class. 1947 سے لے کر آج تک کوئی بھی جو جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کر جو بھی وزیر اعظم آیا ہے، نہ تو وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے نہ ہی وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے. پرائم منسٹر لیاقت علی خان فیوڈل لارڈ، اور یو پی کا فیوڈل لارڈ تھا، جاگیردار تھا لیاقت علی خان. ذوالفقار علی بھٹو سندھ کا جاگیردار تھا. نواز شریف انڈسٹریل ٹائکون، ٹھیک ہے، انڈسٹریلسٹ ہے بہت بڑا. بے نظیر بھٹو پولیٹیکل ڈائنیسٹی، باپ کے نام کے اوپر وہ سیاست میں آئی اور سیاست، وہ بھی فیوڈل لارڈ ہے، ٹھیک ہے. عمران خان ایلیٹ کلاس ویسٹرن ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں سارے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. And the list goes on. How can these men and women born into palaces know the pain of a man who stands in a wheat line for hours? یہ جو لوگ محلات میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ عام آدمی کے دکھ اور درد کو کیسے سمجھیں گے؟ جو گندم کے لیے، جو آٹے کے لیے گھنٹوں لائن پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی سے تو یہ لوگ واقف نہیں ہیں، تو اس کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ They rule a population they do not understand. وہ ایک ایسی عوام پہ حکومت کرتے ہیں جن کے کلچر سے وہ ناواقف ہیں. Legislate on lives they have never lived. ایسی زندگیوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے وہ قانون بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں کہ جیسی زندگیاں انہوں نے خود جی نہیں ہیں. And make policies for people they have never walked among. جن لوگوں کے درمیان وہ کبھی گھلے ملے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے بغیر ان کا کہیں آنا جانا نہیں ہے، ایک عام آدمی کی رسائی ان تک نہیں ہے، عام آدمی کی سوچ سے وہ واقف نہیں ہیں، اس کے روزمرہ کے مسائل سے وہ واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ پالیسیاں بناتے ہیں. This is not democracy. This is elite capture wearing the mask of the ballot box. یہ جمہوریت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ چند لوگوں کا اقتدار کے اوپر قبضہ ہے اور انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے آتے ہیں. نہیں، تمہاری سامراجیت ہے، تم فرنگی کے غلام ہو، ذہنی غلام ہو، اور تم اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ ایجنڈے کو لے کر یہاں پہ حکومت کر رہے ہو. Psychological colonization, the worst kind.
نفسیاتی جو سامراجیت ہے، نفسیاتی جو قبضہ ہے لوگوں کے اوپر، ذہنی قبضہ، یہ سب سے بدترین قبضہ ہوتا ہے، یہ سب سے بدترین غلامی ہوتی ہے، کسی کا فکری اور ذہنی غلام بن جانا یہ سب سے بڑی غلامی اور سب سے بری غلامی ہوتی ہے۔ The worst part of our condition is not external, it is internalized slavery، یعنی لوہے کی زنجیریں تو نظر آتی ہیں، لیکن اگر انسان کے عقل کے اوپر زنجیریں پڑ جائیں تو وہ تو نظر بھی نہیں آتی۔ We admire English, we fear uniforms, we quote white thinkers to prove our intellect, we hide our faith in public offices, we mock our own languages. This is not freedom, this is identity suicide۔ ہم انگریزی کو سراہتے ہیں اس حد تک کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم یونیفارم سے ڈرتے ہیں، فوج کی یونیفارم یا پولیس کی یونیفارم سے ہمیں خوف آتا ہے، ہم انگریزوں کو کوٹ کرتے ہیں اپنی عقل کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم اپنے ایمان کو عوام کے سامنے چھپاتے ہیں۔ جو پبلک آفس میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کو، اگر کوئی پریکٹسنگ مسلم ہے بھی تو وہ چھپاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے اس کے اوپر۔ وی موک our own languages، ہم اپنی ہی زبانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دس از ناٹ فریڈم، دس از آئیڈینٹی سوئسائڈ، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ اپنی شناخت کے حوالے سے خودکشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شناخت کی خودکشی ہے، پہچان کی خودکشی ہے، یعنی کہ اپنی پہچان کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا ہے۔ Conclusion: the need for real independence. Until Pakistan writes a constitution rooted in Islamic and cultural reality، جب تک پاکستان کا آئین اسلام اور اپنی جو تہذیب ہے، اپنا جو کلچر ہے، اس کی ریالٹی کو مد نظر رکھ کے نہیں لکھا جاتا، میکس ایجوکیشن، لا اینڈ ایڈمنسٹریشن، لینگویج ایکسیسیبل ٹو دا پیپل، اور جب تک اس کی تعلیم، اس کا قانون اور اس کی انتظامیہ وہ اس زبان میں نہیں پڑھائی جاتی اور ایکسیسیبل نہیں ہوتی جو لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگوں کی اپنی زبانیں ہیں، بریکس دا کلاس بیریئر ٹو لیڈرشپ، اور جب تک ایک خاص طبقے کو لیڈرشپ کا حق اس سے لے کر تمام لوگوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر لیڈرشپ کا حق نہیں دیا جاتا، کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اگر اس کے اندر اہلیت ہے، اگر اس کے اندر کمپیٹنس ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ حکمران بننے کے قابل ہے۔ جب تک ایک ایسا نظام نہیں آتا اور اقتدار کو چند ہاتھوں سے نکال کر میرٹ کی بنیاد کے اوپر عام عوام کے لیے ایکسیسیبل نہیں بنایا جاتا، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر جب تک نہیں آتا، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتے۔ replaces British colonial structures with authentic systems of governance، اور جب تک انگریزوں کے دیے ہوئے چھوڑے ہوئے جو نظام ہیں، جو سیاسی اور معاشرتی اور انتظامی اور معاشی نظام ہیں، ان کو ایک معیاری اسلامی سیاسی نظاموں سے تبدیل جب تک نہیں کیا جاتا، اس وقت تک we are still living in a rented identity waving a green flag over a British building۔ یعنی جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی جو اوپر گنوائی گئی ہیں، تب تک ہماری جو شناخت ہے وہ رینٹ کے اوپر ہے، ہم نے ادھار لی ہوئی ہے دوسروں سے اپنی شناخت، اور ہم برطانوی عمارت کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں، یعنی نظام غیروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، نام پاکستان کا ہے اور اسلام کا ہے، تو نام ہی کافی ہے، بس نام کے مسلمان، نام کے پاکستانی، ٹھیک ہے؟ اصل میں کالے انگریزوں کا نظام۔
1947 was not our liberation, it was the changing of the guard. 1947 کو ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی نہیں ملی، صرف آقا تبدیل ہوئے ہیں۔ پہلے انگریز براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب انگریز ان کالے انگریزوں کے ذریعے سے، اپنی پراکسی کے ذریعے سے ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ ریئل فریڈم از یٹ ٹو کم، حقیقی آزادی تو ابھی آنی ہے۔ A new dawn from mental slavery to theometocracy، غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہو کر نظام اہلیت میں آ جانا۔ But there is hope، ہاں پچھلی تمام باتیں حقیقت ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ امید ابھی باقی ہے۔ اینڈ اٹ begins with truth، اور امید سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ The first step toward freedom is the courage to accept that we are not free۔ آزادی کی طرف پہلا قدم، حقیقی آزادی کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جرت ہو یہ بات قبول کرنے کی کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ That is why we must embark on a century-long journey of self-education, free from both post-colonial liberalism and dogmatic religious colonialism۔ اسی لیے ہمیں 100 سال کی تحریک چلانی ہوگی سیلف ایجوکیشن کی، جو کہ پوسٹ کلونیل لبرلزم، یعنی کہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی جو سوچ ہے اور ان کا جو ویسٹرن لبرلزم ہے، اس کی سوچ سے جو آزاد ہو، اور ساتھ میں ایسی مذہبی تعلیم جو ہمیں 300 سال پرانی سوچ تک محدود رکھے، جس کے اندر اجتہاد نہیں ہے، جس کے اندر موجودہ جو معاشرتی حقیقتیں ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی اور ان کے مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، اور جمہوریت کے آگے گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں۔ ایسی مذہبی تعلیم اور ایسی سیکولر ویسٹرن لبرل تعلیم، ان دونوں تعلیمی نظاموں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور سیلف ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا۔ We must liberate our minds before our institutions۔ ہمارے اداروں کی آزادی سے پہلے ہمارے ذہنوں کی آزادی ضروری ہے۔ We envision a system rooted not in foreign models but in Quran and Sunnah۔ ہمارا تصور، ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ باہر کے ماڈلز کے اوپر مبنی نہ ہو، بلکہ وہ قرآن کے اوپر مبنی ہو اور وہ سیرت کے اوپر مبنی ہو۔ A system we call theometocracy، ایک ایسا نظام جسے ہم نظام اہلیت کہتے ہیں، where merit, sincerity and capability matter more than caste, race, ethnicity or wealth۔ جہاں پہ قابلیت، اہلیت، اخلاص اور صلاحیت یہ زیادہ میٹر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ذات پات کو دیکھا جائے اور نسل کو دیکھا جائے اور صوبائیت کو دیکھا جائے یا دولت کو دیکھا جائے۔ اس کی بجائے ہم صلاحیت کو دیکھتے ہیں، سنجیدگی کو اور اخلاص کو دیکھتے ہیں اور اہلیت کو دیکھتے ہیں۔ فری تھنکنگ مائنڈز شیپ نیشنل پالیسیز تھرو وزڈم ناٹ بلائنڈ امیٹیشن۔ آزاد جو دماغ ہوتے ہیں وہ قومی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو حکمت کے ساتھ ڈیزائن کرتے ہیں، نہ کہ وہ غیروں کی اندھا دھند تقلید کر کے کرتے ہیں۔ فیئر از ریپلیسڈ ود ڈگنیٹی اینڈ کنفیوژن ود پرپز۔ خوف کو تبدیل کیا جاتا ہے عزت اور وقار کے ساتھ، اور کنفیوژن تبدیل ہوتی ہے مقصد کے ساتھ، یعنی خوف کی جگہ عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرنا، یہ آزاد لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کنفیوژن کی بجائے ایک بامقصد زندگی وہ دی جاتی ہے۔ جب نظام اوور آل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر عوام جو ہوتی ہے وہ بھی درست سمت کی طرف سفر کرتی ہے۔ جیسا حکمران ویسے عوام، اور حکمران جو ہوتے ہیں ان کی درستگی
تبھی ممکن ہے جب ان کی اہلیت اور کیپیبلٹی کو دیکھ کر ان کو چنا جائے. اور اگر چنوتی کا نظام خراب ہو تو یہ خواص ہوتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں، یہ فقہا ہوتے ہیں، یہ سمجھدار طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ اس نظام کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں، کوشش کرنا تو دور کی بات، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور بستیاں الٹیں گی، سب سے پہلے خواص کو الٹایا جائے گا کہ تم لوگ اپنے عبادت کرتے تھے، میری پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، لیکن عوام پہ ظلم ہو رہا تھا، لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے، نظام میں خرابی تھی، اور تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ یہ جمہوریت اسلامی ہے اگر اس میں چند چیزیں کر دو؟ میرے نظام سے بغاوت کر کے تم نے ایک بغاوت پہ مبنی جو نظام ہے، فساد پہ مبنی نظام ہے، عقل کے خلاف ایک مبنی نظام ہے، ٹھیک ہے، جو نہ عقلی طور پہ درست ہے نہ دینی طور پہ درست ہے، اس کو تم نے مہر لگا دی لیجٹمیسی کی کہ اگر اس میں چند چیزیں ہو گئی تو یہ اسلامی نظام ہو گیا. تو سب سے پہلے جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر انہی کی عمارتیں اور انہی کی مسجدیں وہ الٹا دی جائیں گی جب عذاب آئے گا. اس وجہ سے اس بات کو دیکھیں، جو خواص ہوتے ہیں معاشرے کے خواص، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق بات کہیں. اگر وہ حق بات کہنا چھوڑ دیں تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اللہ کے عذاب کو ٹالنا. We have a long road ahead, but every great journey begins with one honest step. ہمارا راستہ بہت طویل ہے، مگر کوئی بھی عظیم سفر وہ ایک پہلے ایمانت دار اور مخلص سنجیدہ قدم سے شروع ہوتا ہے. That step is to acknowledge that this system has failed us. وہ سٹیپ یہ ہے، وہ قدم یہ ہے کہ یہ نظام ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، ہمیں عزت اور وقار سے جینے کے قابل بنانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہماری حفاظت کے اندر یہ ناکام ہو چکا ہے. اینڈ وی مسٹ ڈو سم تھنگ کنسٹرکٹیو. دیکھیں، سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک چند علاقے جو ملک کے ہیں وہاں پہ امن و امان ہے اور باقی میں خانہ جنگی ہے. سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام شہریوں کو برابر کی حفاظت جو ہے وہ ملے، ٹھیک ہے. جب آپ کے دو صوبوں کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورت حال ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ملک بڑا سیکیور ہے، ٹھیک ہے. اور اندر سے فتنہ فساد کھڑا ہو یا باہر کی فوج آ کے اس نے قبضہ کر کے فتنہ فساد مچایا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فتنہ فساد ہی ہوگا، چاہے گولی پاکستان کی بندوق سے نکل کے ایک سویلین کو لگے یا وہ برطانیہ یا امریکہ کی بندوق سے نکل کے لگے. گولی نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے، گولی جس کو گولی لگنی ہے اس نے مار جانا ہے، ٹھیک ہے. تو فتنہ فساد کوئی بھی مچائے وہ فتنہ فساد ہی ہوگا، چاہے اپنے لوگ مچائیں چاہے غیروں کی مچائیں. تو حقیقی امن تب تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک اسلام کا نظام نہیں آتا. یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ. اور یہ نظام جو موجودہ نظام ہے یہ امن کو قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، ڈیلیور کرنے میں فیل ہو چکا ہے. اینڈ وی مسٹ ڈو سم تھنگ کنسٹرکٹیو کانشیس اینڈ کلیکٹیو ٹو چینج اٹ. ہمیں کوئی تعمیری شعوری طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور اجتماعی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی اس نظام کو، اس فرسودہ کلونیل غلامانہ فرنگیانہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. The first revolution is self education. سب سے پہلا انقلاب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود باشعور ہو جائے اور اپنی تعلیم کو آگے لے کے بڑھے سیلف ایجوکیشن کے ذریعے سے. The final goal is real independence. اور آخری مقصد حقیقی آزادی ہے.